شاہ مدینہ واللہ واللہ منم عاشق و شہدا آقا آقا یا شاہ مدینہ واللہ واللہ منم عاشق و شہدا مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد. کہ سارے مومنین و مومنات وہاں جمع ہوں اور ماشاءاللہ اتنے متبرک سلسلے یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجھے آج اپنے آنے کی وجہ بھی پتہ چل گئی. الحمدللہ اجرکم اللہ اجرکم عند اللہ. شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے مقدر، شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے گداگر، کرتے ہیں غلامی تیری دنیا کے سکندر. شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے گداگر، کرتے ہیں غلامی تیری دنیا کے سکندر. تیرا نام ہی ایسا ہے، 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 تیرا نام ہی ایسا ہے. کیوں گرتا نہ سنبھلے گا، تیرا نام ہی ایسا ہے، تقدیر بدل دے گا، تیرا نام ہی ایسا ہے. دل دشمن کا جلے گا، تیرا نام ہی ایسا ہے. مقبول ہوئی توبہ تیرے نام سے آدم کی، آسان نہ کیوں مشکل ہو مرسل اعظم کی. اے ہم سفر زہرا تیرا نام ہی ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نہیں چاہتے ہوئے بھی دل تڑپ رہا ہے، قلب بے چین ہے، کیونکہ میری نظروں کے سامنے پروردگار عالم نے پوری دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جس کو منتخب فرمایا، اس شخصیت کا نام کوئی اور نہیں ہے. سادات نسبت ہے، سید ہیں ندیم سرور صاحب. اور میرے اہل طریقت سے میں کہوں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں، جب 2019 میں میری ملاقات ہوئی تھی اور وسیلہ بھی جو ہوا، اللہ میرے روحانی بھائی سید رضا علی ہاشم موسوی علیہ رحمہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. 32 سال پہلے مالکنی کی مجالس کے لیے انہوں نے فرمایا آؤ یہ کام کرتے ہیں، اور پھر یہ آج 32 سال کا عرصہ ہو گیا. اور جب میرے عزیز ندیم سرور صاحب سے ملاقات ہوئی تو ایک خاص بات فرمائی، جو ہمارا مرکز عقیدت ہے ہندوستان میں، اس مرکز عقیدت حضور خواجہ خواجہ اعظم خواجہ معین الدین حسن مدنی حسن سنجری چشتی علیہ رحمہ کی نسبت سے فرمایا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں بھی خواجہ کی اولاد سے ہوں، میری بھی نسبت وہی ہے. تو ماشاءاللہ
بہرحال ان دلی جذبات و احساسات کے ساتھ میں آئیے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. اور استقبال میرے ندیم بھائی کہاں کر رہا ہوں؟ مجھے اپنے نسبت پہ ناز ہے. غلامی شبیر کی ہے. بیت الشبیر میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے پنجتن پاک کے غلام حاضر ہیں. اس شبیر بیت الشبیر میں مرتضیٰ بھی آپ کی خدمت میں ہے، استقبال کرتا ہے غلام مرتضیٰ، اور تمام پنجتن پاک کی نسل یہاں پر ان کی نسبت رکھنے والے آپ کا استقبال کرتے ہیں. بہرحال ایک بات نہ بھی کہتے ہوئے گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں. کس کو؟ میرے ہاشم کے نور نظر حسین میاں کو، لخت جگر مظہر میاں کو. آپ کی آمد 2023 میں بڑی خاص پہلو ہے. آپ سے عرض کر دیتا ہوں، نہ کہوں تو دل بے چین ہو جائے گا. مالکنی کیسا جو ہے اپنی غلاموں کی لاج رکھتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، آج سے 4 یا 4.5 ماہ پہلے نجی محفل تھی گھر میں. میرے دونوں داماد ہیں عزیزم سید فیصل حسینی ظہیر پاشا المعروف، دوسرے داماد ہیں سید محمد بادشاہ حسینی قادری. یہ دونوں کیا کہا میرے ندیم بھائی، بیٹھ کے ابھی 4 مہینے ہیں، تصور میں بھی نہیں ہے. کہا کہ مالکنی کی جو مجالس ہوتے ہیں تو آپ کے ہاشم صاحب کے جب صاحبزادے آپ سے رجوع ہوتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ندیم سرور صاحب کو اس دفعہ بلایا جائے؟ کب؟ 4 مہینے پہلے گھر میں بیٹھ کے بات کر رہی. 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، خاموش ہوں. میرے حسین میاں کا مظہر میاں کا مشترکہ فون آیا. بولے شبیر انکل اس دفعہ مالکنی کی مجالس میں ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ محترم سید ندیم سرور صاحب کو ان کے صاحبزادوں کو بلائیں. خدا کی قسم میں مالکنی کے صدقے جاؤں، کیسی لاج رکھتے ہیں. میں نے کہا میرے حسین میاں مظہر میاں آپ کو کیا الہام ہوا ہے؟ آپ کیسا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم. پھر میں نے کہا اللہ گواہ ہے، اللہ کا حبیب گواہ ہے، پنجتن پاک کے وسیلے سے کہہ رہا ہوں، مالکنی جب لاج رکھتے ہیں تو بلانے والے داعیان مجلس سے کہتے ہیں جاؤ شبیر نقشبندی سے کہو کہ میرے شبیر سے کہو کہ اٹھے میرے حسین میاں اور مظہر میاں کے ساتھ آگے بڑھے. یہ کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بندی ہوئی ہے. تو آج کی اس پررونق محفل میں آپ کی آمد اور میرا وسیلہ ہے میرے بھائی عاشق اہل بیت سید رضا علی ہاشم علیہ رحمہ کا. اللہ عمر دے دونوں میرے بھتیجوں کو، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ یقین مانیں ہندوستان کے پورے علاقے میں مالکنی کی مجالس کا لوگ منتظر رہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس سال مالکنی کی مجالس میں کون آ رہا ہے. تو پھر آپ کو اللہ نے 2019 میں میرے معصوم بھتیجے تھے علی جی، علی شاہ نواز، آج ماشاء اللہ اللہ شباب کو پہنچایا ہے. پوری دنیا میں آپ کے چرچے ہیں. اور مگر میں فخر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، یہ چھوٹا سا روم ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن بیت شبیر ہے. اور آج میں مطمئن ہوں جہاں میرے ندیم سرور کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کو سناتے ہیں، یہ کتنے لاکھوں سنتے ہیں ان کو، مگر میں آج خوش قسمت ہوں آج کی محفل میں سننے والے
میرے حسنین کریمین ہے. آج میری اس محفل میں کرم ہے, میری مالکنی تشریف لا چکے ہیں. دیکھنے والی نظریں دیکھیں گے, مالکنی کی آمد ہو چکی ہے. مالکنی بی بی تشریف لا چکے ہیں, بی بی کی آمد ہے. اب سنانے والا سنائے گا اور سننے والی مالکنی روحانی طور پہ سنیں گی. ہماری صدائیں اٹھیں گی, جائیں گی جنت البقیع تک کے. وہاں پہ بابا جان کے روضے سے گنبد خضرا سے ہو کر جائیں گی. کہاں جائیں گی؟ نجف اشرف کو جائیں گی, کربلائے مولا کو جائیں گی. یہ آج کی محفل صرف محفل نہیں ہے, آج کی محفل کچھ اور ہی رنگ ہے. یہ اہل طریقت کی محفل ہے, یہ علی والوں کے چاہنے والوں کی محفل ہے, یہ علی کے شیدائیوں کی محفل ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا مدینے کی وادی میں بیٹھ کر, غلام آلے ابا ہوں چشتی, ہے ہاتھ میں پنجے تن کا دامن. یہی ہے بس میری رت و نسبت, چراغ روشن مراد حاصل. پھر فرمایا علی نفس محمد ہے, علی نفس محمد ہے, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, علی کو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کو بس خدا سمجھے. یہی ہماری نسبت ہے, یہی ہمارا تعلق ہے. ان چند کلمات اور جلی جذبات کے بعد آئیے جو ہماری روایات ہے, خانقاہی روایات, وہ ہے تبرک کی پیشکشی. یہ تبرک میرے جد اعلیٰ سرکار وطن چشتی چمن میں آرام فرما ہیں, اس نسبت سے ہے. آئیں ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقشبندی صاحب تبرکات کی پیشکشی کا آغاز کریں. سب سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے میرے بھائی ندیم سرور صاحب کی خدمت میں محبت اخلاص کے ساتھ شال پیش کرتا ہوں. نام ایسا ہے ہم سفر, تیرا نام ایسا ہے خوشبو میں ملاتی. نعرے حیدری, نعرے صفدری, نعرے کعبری, صلوات بآواز بلند. نعرے حیدری, نعرے کعبری, نعرے صفدری, نعرے حیدری, صلوات بآواز بلند. اے ہم سفر زہرا, تیرا نام ایسا ہے خوشبو میں ملاتی ہے ہر دل مومن سے, اور آگ سی لگتی ہے ہر دل میں منافق کے. کیوں ایسا نہ ہو مولا, تیرا نام ایسا ہے. یا صلی اللہ. مشہور جہاں ہے ہم تیرے نام کے صدقے میں. ایک باواز بلند نعرے سلوات, دو اشعار. مشہور جہاں ہے ہم تیرے نام کے صدقے میں, دنیا میں رہے اب ہم یا قبر کے گوشے میں. مشہور جہاں ہے ہم تیرے نام کے صدقے میں, دنیا میں رہے اب ہم یا قبر کے گوشے میں. دل سے نہ جدا ہوگا تیرا نام ایسا ہے, دل سے نہ
اجازت ہو اجازت آقا آقا یا شاہ مدینہ واللہ واللہ منم عاشق و شہدا آقا آقا یا شاہ مدینہ واللہ واللہ منم محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد سرکار نے بندوں کو خدا سے ہے ملایا انسان کو جینے کا سلیقہ ہے سکھایا دل دل سے ملایا ہے گلے سب کو لگایا دل دل سے ملایا ہے گلے سب کو لگایا اللہ اللہ شاہ والا نہیں دیکھا آپ جیسا آقا نبی ہمارے صلی اللہ سہارے سارا جہاں پکارے مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد جو عشق میں سرشار ہوا ہے مولا محمد مولا تم پڑھو سرکار کے جو عشق میں سرشار ہوا ہے حسنین کے نانا سے جسے پیار ہوا ہے جو ان کے گھرانے کا وفادار ہوا ہے روضہ نبی کا جسے دیدار ہوا ہے ہر حال میں جنت کا وہ حقدار ہوا ہے ہر حال میں جنت کا وہ حقدار ہوا ہے یہ عقیدہ یہ وظیفہ یہ وظیفہ ہے ہمارا آقا نبی ہمارے صلی اللہ سہارے سارا جہاں پکارے مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد اللہ بہت پیارا ہے مدینہ اللہ بہت پیارا ہے مدینہ حضرت کے غلاموں کا خزانہ ہے مدینہ یا شاہ مدینہ ہمیں آنا ہے مدینہ یا شاہ مدینہ ہمیں آنا ہے مدینہ میرے آقا ہو بلاوا لگتا ہے ہمارا آقا نبی ہمارے صلی اللہ سارے سارا جہاں پکارے مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد میں اٹھا دوں میں پھر پڑھوں گا مجھے رومن مشکل ہے طلبہ تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا نہیں تجھ میں علی کی ولا نہیں تیری بندگی بھی فضول ہے تو علی کی کرتا ہے ہاں سری تو علی کی کرتا ہے سری یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان تجھے تخت پر بھی سکون نہیں مجھے دار پر بھی ملی امان میں غموں کو کیوں نہ عدو کہوں میں عدو کو کیوں نہ
جادو کہوں میری زندگی کا اصول ہے میری زندگی کا اصول ہے اور میں مروں تو لب پہ ہو یاری میں مروں تو لب پہ ہو یاری مجھے ایسا مرنا قبول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری وہ علی جمال انما کہ وہ علی جو حاصل کل کفا اسے کیا کہوں تو خود بتا کہ چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ جو ازل سے شوہر بطول ہے جو ازل سے شوہر بطول ہے اور جہاں جاگتا تو امام ہے جہاں جاگتا تو امام ہے جہاں سو گیا تو رسول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری صلوات کون سا مائک سے چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریفیں تو اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد. آج قبلہ علی مقام نے یہ شرف بخشا کہ آج ان کے در دولت پہ حاضری ہوئی اور آپ تمام اکابرین سے مجھے بالمشافہ ملنے کا موقع ملا. یہ ملاقاتیں دراصل ایک گواہی ہوتی ہیں اور یہ آپ کی آنکھ نے جتنا مجھے دیکھا ہے گویا ایک ویڈیو بنا لی ہے. اب جب آپ گھر جائیں گے تو آپ جب تصور میں لیٹیں گے تو سارا منظر یہاں ہے. اس کا مطلب روز حشر تک یہ ویڈیو کہیں جائے گی نہیں، نہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے نہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. تو اسی طرح میری آنکھیں جن لوگوں کو دیکھ رہی ہیں اور میرے کان جو کچھ سن رہے ہیں وہ ایک گواہی ہے جو روز حشر سرکار رسالت مآب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گواہی ہو جائے گی. کسی نے کہا کہ ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کانوں سے سنتے ہیں، لیکن اجمیر کے فقیر کی آواز آئی ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ تم دیکھتے ہو نہ تم سنتے ہو. خواجہ اجمیر میرے جد ہیں اور میں جی حضرت اپنی والدہ کی طرف سے میں 52 پشت ہوں امام علی نقی علیہ السلام کی اور والد کی طرف سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی. یہ 48ویں پشت ہوں امام رضا کی، یہ 49 ہیں. اور یہ سلسلے جب تک جاری رہتے ہیں تو یہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا کچھ آنے کا مقصد بھی ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے. تو آپ یہ دیکھیے قبلہ کہ فقیر کہتا ہے نہ تو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو. ہم کہتے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہیں. وہ کہتا ہے نہیں دیکھتے. کہنے آپ کانوں سے سنتے ہیں؟ کہنے ہاں. کہنے نہیں آپ سنتے بھی نہیں. کہنے میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے پورے کمرے کی لائٹیں اگر بند کر دی جائیں، دروازے بند کر دیے جائیں، آپ دیکھتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. کہنے ساری آوازوں کو ختم کر دو، آپ سنتے ہیں؟ کہنے نہیں. تو اس کا مطلب کچھ ہے تو دیکھتے ہو، کچھ ہے تو سنتے ہو. خدا کی آپ نے وہ دیکھی قدرت کہ کچھ ہے، روشنی ہے تو آپ دیکھتے ہو، آوازیں ہیں
تو آپ سنتے ہو. اور جب قبر میں نہ آنکھ رہے گی نہ کان رہیں گے تو پھر کیا چیز سنے گی اور کیا چیز دیکھے گی. میں وہ پیش کر رہا ہوں علی کے تقابل. یہ میری زندگی کا حاصل کلام ہے. آج کرلا کے میں حضور بیٹھا ہوں, میرا شرف ہے, یہ دوسری ملاقات ہے, بہت متاثر ہوں. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے شرف کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے ماشاءاللہ. مولا علی کے دوست اور مولا علی کے دشمن پیش کر رہا ہوں. کیا ہے جی, پورا اسلام اس کے اندر ہے, پوری شریعت اس کے اندر ہے, پوری فقیری اس کے اندر ہے, حسب نسب سب اس کے اندر ہے. ذرا دیکھیے گا. سلام اللہ علی احباب کا یا علی. علی کے احباب کو سلام. علی احباب کا یا علی. سلام اللہ علی احباب کا یا علی. اسد اللہ علی ولی اللہ علی. اسد اللہ علی ولی اللہ علی. یا حیدر یا حیدر حیدر. جس کو اللہ رکھے دوست وہ انسان علی. وجہ اللہ علی, رب کی ہے پہچان علی. ہے لسان اللہ علی, ناطق قرآن علی. اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی. برزخ و قبر میں محشر میں نگہبان علی. دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے اکرام علی. تجھ سے جڑ جاؤں گا مولا تو سنور جاؤں گا. میں تیرے عشق میں ڈوبا تو ابھر جاؤں گا. سلام اللہ علی احباب کا یا علی. سلام اللہ علی احباب کا یا علی. اسد اللہ علی ولی اللہ علی. اسد اللہ علی ولی اللہ علی. یا حیدر یا. تعریف دیکھیے گا. حیدر میرے سرکار حسین ابن علی کے بابا. میرے سرکار حسین ابن علی کے بابا. سرخ پرچم کے نگہدار جری کے بابا. 11 معصوموں کے سردار سبھی کے بابا. قتل محسن کے عزادار کلی کے بابا. بی بی کلثوم کے زینب کے مثالی بابا. قائم آل محمد کے جلالی بابا. سلام اللہ علی احباب کا یا علی. سلام اللہ علی احباب کا یا علی. اسد اللہ علی ولی اللہ علی. اسد اللہ علی ولی اللہ علی. یا حیدر حیدر یا حیدر. تو سلام اللہ علی, سلام اللہ علی احباب کا. میں نے کہا علی کے دوست و دشمن پیش کر رہا ہوں. سلام اللہ علی احباب کا یا علی. میرا سلام ہو علی کے احباب پر, لیکن علی کے آداب بھی ہیں. اب میں اس کو پیش کر رہا ہوں. سلام اللہ علی احباب کا یا علی. دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن. دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن. ابن مرجانہ ہو ملجم ہو یا جوش کمبن. ابن مرجانہ ہو ملجم ہو یا شمر جوشن. عرش اور فرش پہ دوزخ یہی ہے ایندھن. لب قرآن
آسمان سے ان لوگوں پہ لعنت اتری، ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری، لعنت اللہ علی اعدائے کا یا علی، لعنت اللہ علی اعدائے کا یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر، علی اسد یا ولی یا ولی یا ولی اسد اللہ، علی علی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ علی کے دوست اور دشمن پیش کر دیے۔ اب آپ احباب کی نظر میں کر رہا ہوں کہ آج آپ آئے ہیں اور میں اپنے آنے کو اور آپ کے آنے کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی شے دنیا میں حرکت نہیں کرتی جب تک وہ نہ چاہے، اور چونکہ میں ان کی ڈیوٹی میں ہوں، ان کی اجازت کے بغیر کہیں جاتا نہیں ہوں۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ حضرت مالک اشتر صاحب سیدنا علی صاحب نے کراچی میں جو کلام مجھ سے سنا تھا کہ آج میں آپ کے حضور بھی وہ سنا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، کیونکہ سیدنا مفضل صاحب قبلہ اللہ ان کی عمر دراز کریں، ایک بہترین میرا رشتہ ان کے ساتھ، ان کی کمیونٹی کے ساتھ ہے، ان سے بھی ملنے کا موقع ملا۔ جناب اعجاز نقشبندی صاحب قبلہ، اور بڑی مشفق شخصیت، چہرے سے بھی، کردار سے بھی، آپ کے بچوں کی اور سب کی تعریف ہم سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگ جو آئے ہیں وہ کون ہے ذرا سنیے گا۔ یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی، عالم عشق میں یکتا ہے محبان علی، عالم عشق میں یکتا ہے محبان علی، آواز میں عشق میں یکتا ہے محبان۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب سیدنا صاحب نے 2 رکعت نماز بی بی کے سرانے پڑھی تھی، ان کے کمرے میں بھی ان کے دیوار پر پنجتن کے نقش تھے، اور نقشبندی صاحب کے قبلہ کے حوالے سے آپ کو سے ملنا ملے، پوری کمیونٹی کی محبت کا پیغام دے رہا ہوں۔ عالم عشق میں یکتا ہے محبان علی، بوذر و قمبر و سلمان گدایان علی، بوذر و قمبر و سلمان گدایان علی، دوستداران خدا سارے رفیقان علی، حد تو یہ ہے کہ خدا خود ہے ثنا خوان علی، حد تو یہ ہے کہ خدا خود ہے ثنا خوان علی، لال و جبریل نظر آتے ہیں دربان علی، شاہیاں بانٹتے پھرتے ہیں فقیران علی، سلام اللہ علی احباب کا یا علی، سلام اللہ علی احباب کا یا اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔ آخر میں ایک دعا پیش کر رہا ہوں، فارسی میں ہے لیکن آپ سمجھیں گے کہ روز عرفے، کاش قیامت کے دن ہم مولا علی کے صحن میں ہوں۔ یا رب برائے پدر ابا عبداللہ، یا رب برائے پدر ابا عبداللہ، بر لحظے یہ آخر ابا عبداللہ، روز عرفے کاش کے ظاہر باشام، در صحن مطہر ابا عبداللہ، سلام اللہ علی احباب کا یا علی، سلام اللہ علی احباب کا یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔ نعرہ صلوات اللہ۔ اور آخر میں اپنی مرضی سے اس وقت، کیونکہ مجھے نظیم چشتی صاحب نے نہیں کہا کہ آپ نے کون سے کلام پڑھنے اور کون سے نہیں، لیکن ایک کلام مجھے بڑا دل سے پسند ہے، حضرت عباس علمدار کا، اور پوری کربلا اسی میں ہے۔ جی ہاں، کہ اچھا دریا ہے ہمارے میں، اچھا اچھا
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ تعز و انتشاء سبحان اللہ. اور ہمارے مولانا سید شاہ ابراہیم پاشا قادری جی میں مولانا سید شاہ ابراہیم پاشا قادری میرے خلاف سبحان اللہ. آپ بھی سجادہ نشین ہیں. اچھا ماشاء اللہ. شہید الاسلام جی 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 بارگاہ کے ماشاء اللہ. شبیر قبلہ صاحب نقشبندی صاحب شبیر نقشبندی صاحب قبلہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے. اور میری والدہ کہتی تھی کہ آج اس حیدرآباد میں نہیں تو کم سے کم 300-400 دعوت نامے ہیں, لیکن میں یہاں بیٹھا نظر آ رہا ہوں تو کوئی بات ضرور ہے, کیونکہ مہمان کی عزت حیدرآباد کرنا جانتا ہے. تو لہٰذا اتنے دعوت نامے اتنے ملنے والے ہیں خدا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دریا ہے ہمارا یا علمبردار؟ اچھا کیا ہے اٹھا دیا دریا ہے وہ علمبردار آتا ہے, اس کے بعد ہے علمبردار. وہ بڑا آتے ہو گیا حیدر کرار آتا ہے, علمبردار آتا ہے. ہاں یہی وہ حیدر کرالی حیدر سرکار. دیکھو جی ضرور انشاءاللہ. تو کوشش کیجئے کہ ایک بڑی مجلس آپ رکھیں, اس میں بلائیے تاکہ ہم وہ ساری فرمائشیں آپ کی اس میں پوری بھی کریں, اور بہت سارے انشاءاللہ کہ سارے مومنین و مومنات وہاں جمع ہوں. اور ماشاءاللہ اتنے متبرک سلسلے یہاں پر بیٹھے ہیں, اور مجھے آج اپنے آنے کی وجہ بھی پتہ چل گئی. الحمدللہ اجرکم اللہ اجرکم عند اللہ. یہاں سے اٹھانے شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے مقدر, شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے گداگر, کرتے ہیں غلامی تیری دنیا کے سکندر. شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے گداگر, کرتے ہیں غلامی تیری دنیا کے سکندر. اعلیٰ ہے امیروں سے فقیروں کے مقدر, جنت کے ہیں تاجر تیری دہلیز کے نوہر. نعرہ حیدری مولا, نعرہ خیبری مولا, نعرہ صفدری مولا, نعرہ قمبری مولا. میسم نے لگایا ہے یہی نعرہ سردار علی حیدر کرار, حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار. حیدر کرار حیدر کرار. اللہ کا انمول جو شاہکار بنا ہے, اسلام کا آلہ جو علمدار بنا ہے, مشکل میں جو نبیوں کا مددگار بنا ہے, جو سارے اماموں کا جو سردار بنا ہے. کل ایمان ہے مولا, دین کی شان ہے مولا, شاہ مردان ہے مولا, شیر یزدان ہے مولا. کہتے ہیں نبی اپنا جسے وارث دستار علی حیدر کرار, حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار علی حیدر کرار, حیدر کرار. اب مولا علی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ سرکار یہ سب آپ کی زوجہ کا دعا ہے, گھر گھر میں جو یہ ماتم زادات بپا ہے, ہر دل تیرے بچوں کا عزا خانہ بنا ہے, آنکھیں ہیں نجف دل میں بسی کرب و بلا ہے. ہم عزادار ہیں مولا, ہم وفادار ہیں مولا, تیرے غم خوار ہیں مولا, آپ سردار ہیں مولا. سرکار بنا لیجیے اپنا ہمیں زوار حیدر کرار, حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار علی حیدر کرار, حیدر کرار. انشاءاللہ اب ایک کلام جو میں نے کہا تھا کہ حضرت عباس
علمدار کا کہ مولا حسین علیہ السلام کی کہ ایک بہت چھوٹی بیٹی 6 سالہ بیٹی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی حضرت عباس سے ان کی بڑی نسبت تھی، ایک بڑا پیار تھا ان سے، اور کربلا میں جو فرمائش کی تھی چھوٹی شہزادی کو بھی پتا تھا کہ اگر ہمیں پانی مل سکتا ہے اس وقت، اگر ہمیں پانی مل سکتا ہے تو میرے چچا دلا سکتے ہیں پانی، حضرت عباس۔ لیکن جب چچا کے دونوں بازو کٹے، میرا غازی کسی عالم کی خواب میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ جب بھی ہمارے مصائب پڑھو اور یہ تازہ رکھنا، ہر سال تازہ رکھنا، کیونکہ مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں، اس لیے مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں، تو لہٰذا اس ذکر کو ہمیشہ جاری رکھنا، شہادت کو دہراتے رہنا۔ تو جب غازی کہتا ہے کہ تو میرے وہ مصائب نہیں پڑھتا، جب کوئی نیچے گرتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے وہ مصائب پر جب میں گھوڑے سے گرا تھا تو میرے تو دونوں ہاتھ ہی نہیں تھے، تو میں کیسے گراؤں گا؟ اور جب شہادت ہو گئی تو مولا حسین کا ایک مرثیہ تھا، ان کی لاشیں پہ حضرت عباس کو پیش کر رہا ہوں۔ ہائے عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، 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 اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ، نہ رو نہ سکینہ، نہ رو نہ سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، اب کون میرے گھر کو سنبھالے گا سکینہ، نہ رو نہ سکینہ، نہ رو نہ سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ۔ پھر لاشہ عباس سے ایک صدا آتی ہے کہ عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا، عباس کا وعدہ ہے کہ پانی نہ پیے گا، پہلے تمہیں کوثر پہ پلائے گا سکینہ، نہ رو نہ سکینہ، نہ رو نہ سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ۔ نعرہ صلوات جناب شبیر نقشبندی صاحب قبلہ اعلی اللہ مقاموں اور تمام اکابرین محفل، آپ لوگ سب آئے میں، آخر میں آپ سب کے لیے ایک دعا کر رہا ہوں، یہ دعائے توسل جو ہمارے ہاں ایک پڑھی جاتی ہے، ایک دو بند صرف۔ اچھا بی بی اچھا جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ لکھا ہے؟ نہیں ہے، رومن میں ہوگی نا بی بی کا، اور کون سا ہے؟ دیکھو مزار فاطمہ ہے، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، نہیں ہے نا، کرم کی انتہا ہے۔ مل گیا مل گیا اردو میں، اردو میں
بل محمد وآل محمد صلوات شامل درود ہیں. یہ کلام میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں کہ مباہلے میں مولانا صاحب نے بھی پڑھا، بی بی کا اتنا پردہ تھا، مباہلے میں جب گئی ہیں مباہلے میں اور مباہلہ ہوا ہے تو سب سے آگے آگے سرکار ساتھ ماں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پیچھے بی بی سرکار، ان سے پیچھے مولا علی. ترتیب کیا ہے؟ سرکار ساتھ ماں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بی بی سرکار اور پھر مولا علی. دیکھیے گا میری طرف، جب رسول اپنا قدم اٹھاتے تھے تو فاطمۃ الزہرا اپنا قدم وہاں رکھتی تھی. جب فاطمۃ الزہرا کے قدم اٹھتے تھے تو علی اپنا قدم رکھتے تھے. اس کا مطلب نیچے بھی پردہ، اوپر بھی پردہ. یہ تھی میری بیوی. اور یہ تھی جو ہمارے یہاں اب پڑھی جاتی ہے حدیث قصہ. حدیث قصہ میں یہ بتایا ہے کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ. کون فاطمہ؟ رسول کی بیٹی. کون فاطمہ؟ علی کی زوجہ. کون فاطمہ؟ حسنین کی ماں. تو مرکز قصہ ہے فاطمہ. اور ماں کیسی بھی ہو، ماں کیسی بھی ہو، کل مولانا صاحب نے بھی یہ بات کو بیان کیا، سب سے جلدی راضی ہونے والی کو ماں کہتے ہیں، اور سب سے جلدی راضی دیر سے آئے ہیں. لہذا جلدی راضی ہونے والی جو روٹ جائے تو سب سے جلدی راضی ہو جاتی ہے. تو خدا صحت و سلامتی دے. ماں اس دنیا میں ایسی دلیل ہے، اور پھر ایسی بیٹی جو رسول کی بیٹی ہو، جو علی کی زوجہ ہو، جو حسنین کی ماں ہو. تو یہ کلام میں ہر جگہ نہیں پڑھتا کیونکہ درس عرفان کی اور فقیری کی منزلیں عجیب ہے دنیا. عشق کیا ہے؟ عشق پہ ایک شعر سنیے کہ جب شمر نے حضرت امام حسین کے گلے پہ خنجر پھیرا تھا تو وہ جگہ جگہ پتھر پہ مارتا ہوا چلا تھا کہ اس کی دھار ختم ہو جائے، یہ کند ہو جائے. تو رگڑتا جاتا تھا لیکن گلا نہیں کٹتا تھا. تو عجب ہے عشق، پیش کر رہا ہوں، عجب ہے عشق، عجب ہے عشق کی اذیت. عجب ہے عشق، عجب عشق کی اذیت ہے کہ رک رہا ہے وہ نہ خنجر نہ کٹ رہا ہے گلا. عشق پہ کربلا کا سایہ ہے، کربلا کا سایہ ہے. یہ تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں. اور عشق اگر، شعر سنیے گا قبلہ میرے نانا کا، فرماتے ہیں کہ عشق اگر حد سے گزر جائے تو بیماری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ہوش نہیں اس کو، لوگ کہتے ہیں داڑھی کا ہوش نہیں اس کو دنیا کا ہوش نہیں، اس کو عشق ہو گیا ہے. تو عشق اگر حد سے گزر جائے تو لوگ کہتے ہیں بیماری ہے. میرے نانا کہتے ہیں اور اگر حد سے نہ گزرے تو اداکاری ہے. میرے نانا کا مشہور ترین جملہ کہ کمال یہ نہیں کہ تیری محفل پاک ہو، کمال یہ ہے کہ تیری تنہائی پاک ہو، تیری زوجہ تیرے پیچھے نماز پڑھ لے. کیونکہ ماں فطرت جانتی ہے، بیوی حرکتیں جانتی ہے. پہلی گواہ ماں ہوتی ہے، ماں، آپ کی زوجہ، آپ کے بچوں کی ماں. اب ماں کی میراث سنیے گا، میں پیش کر رہا ہوں نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ. اب جو درس عرفان کی منزلوں پہ ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں. جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، تو کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ. اب پردے پہ بات آ رہی. کون بی بی؟ حجاب کبریائی ہے جس کا اللہ پردہ رکھے. حجاب کبریائی ہے تو کسی کی کب رسائی ہے کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ. وہ شامل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ
منزل درود ہے وہ قابل درود ہے وہ حاصل درود ہے وہ حامل درود ہے کیوں کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ دیکھ کے سنیے گا جو پنجتن سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی علی کی بات بن گئی علی کی بات ہو گئی پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ بیبیان کربلا کی بھی ماں بیبیان کربلا کی ماں 11 اماموں کی ماں 11 اماموں کی ماں علی کی زوجہ علی کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کی بہو علی کی زوجہ اور اس کے بعد حضرت آمنہ بی بی آمنہ حضرت عبداللہ وہ سلسلہ نسب رسول کی بیٹی اب جب ان کی بیٹیاں ہیں آپ کی قبلہ کی بیٹیاں ان گھروں کی بیٹیاں کی مثال پاکیزگی میں نہیں دی جا سکتی تو کجا رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی تعریف سنیے گا میں چونکہ یہ عام کلام نہیں ہے اس لہٰذا میں اس سجدہ سے پڑھ رہا ہوں ذرا سنیے گا کہ کون ہے بی بی اب تک شبیر نقشبندی کی بارگاہ میں جتنا پڑھا گیا سب اس میں اب تک نعت خوانی کی دنیا میں پڑھا گیا سب اس بند میں اب تک حیدرآباد دکن میں جو کچھ پڑھا گیا سب اس میں چلیے میں پھر کہوں 1400 سال میں جو کچھ ہوا سب اس بند کے اندر میں ان کی بات سنیے گا ذرا کہ رسالتیں ولایتیں امامتیں ہدایتیں شرافتیں نجابتیں طہارتیں شہادتیں کرامتیں صداقتیں کرامتیں صداقتیں عبادتیں ریاضتیں انہی کا تو سرا ہے فاطمہ انہی کا تو سرا ہے فاطمہ انہی کا تو سرا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ اجرکم اللہ بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور دعائے توسل پیش کر رہا ہوں بار الہ بن کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ یا رب برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ دل میں اور رزق کا ساغر بھرا ہوا میرے مولا ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اور فاتحہ برائے کلو صحت و سلامتی حیدرآباد مومنین و مومنات کے لیے سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
سورہ مبارک الفاتحہ برائے کل مرحومین مومنین و مومنات، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ، خصوصاً مرحومین حیدرآباد اور رضا علی ہاشم موسوی صاحب کو، ان کا کیونکہ ذکر ہوا، اور آپ کے تمام مرحومین کو، طالب موسوی صاحب جو مجھے یہاں لے کر کے آئے، حسین موسوی جنہوں نے بلایا، اور آپ کی سرپرستی میں جناب شبیر نقشبندی صاحب کی جملہ، اور میں آپ کی انڈیا کی گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں، بڑی محبتیں دی انہوں نے، ہمیں ویزا دیا، یہاں تک بلایا، حیدرآباد والوں نے بھی بڑا پیار ہمیں دیا، اس کیمرے کے حوالے سے پوری دنیا میں پیغام جائے، اجرکم اللہ، ہم بہترین گواہیاں لے کے اپنے ساتھ جا رہے ہیں، خدا تعالیٰ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین علیہ السلام کے، پروردگار صحت و سلامتی سے۔ سورہ فاتحہ برائے کل مرحومین مومنین و مومنات، بسم اللہ، آپ کے مرحومین کو شامل کرام۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ کے حبیب آقائے دو جہاں حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں پنجتن پاک کی صدقے و طفیل میں آج کی یہ محفل، میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسبت سے ہے، اور اس شبیر نقشبندی کا یقین ہے کہ میری مالکنی جن پر میری جان، مال، آل، اولاد سب کچھ قربان ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارا صرف مالکنی کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، انہی کا صدقہ کھاتے ہیں، انہی کی چادر کے سہارے شفاعت کی نسبت سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو میں پھر ایک مرتبہ آج اپنے پیر و مرشد حضرت پیر چشتی سید محمد ولی اللہ حسینی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ اور آپ ہی کی نسبت سے اور آپ ہی کے وسیلے سے آج کی محفل میں میرے حضرت سید محمد بادشاہ حسینی علیہ رحمہ کے خانوادے کے جو سبھی بیٹھے ہیں، اور قاری قرآن، حافظ قرآن، دکن کی سرزمین پر عشق اہل بیت کے مرکز خدمت پھیلانے والی ذات حضرت میر شجاع الدین حسین قادری علیہ رحمہ، آپ کی نسبت سے آپ کے خانوادے کے سبھی موجود ہیں۔ میں آج کی اس روحانی محفل میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اور بالخصوص اپنے روحانی بھائی سید ندیم رضا سروت صاحب اور آپ کے دونوں صاحبزادگان اور میرے بھائی جن کی محبت کو کبھی میں بھول نہیں سکتا، ظاہری نظروں سے میرے سامنے نہیں ہے، میرا بھائی حضرت سید رضا علی ہاشم علیہ رحمہ، لیکن جاتے جاتے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مظہر موسوی کو، حسین موسوی کو حوالے کر کے گیا، اور یہ مالکنی کا صدقہ ہے کہ محفلوں کو آراستہ کرتے ہیں۔ اور آج کی اس محفل کے لیے میں پھر ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں دعا ہوں، اور پروردگار آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، ہماری نجات کا سامان فرمائے، اور مولا تو رحم فرما، کرم فرما، رحم کر یا رب، رحم کر یا رب، محمد مصطفیٰ کے واسطے رحم کر یا رب، محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، دے پناہ ہم کو شہید کربلا کے واسطے، یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے، فضل کے ہاتھوں سے ہم کو میوہ مقصد دلا، اس حسن ابن علی شیر خدا کے واسطے۔ اسی واسطے کے وسیلے سے میں
میرے برادر عزیز سید حیدر علی حسینی حیدر پاشا صاحب، ان کے خانوادے کے لیے بھی دست دعا ہوں کہ اللہ انہیں بھی شاد و آباد رکھے، حیدر کی محبت میں سرشار رکھے، پیام حیدر کو ہمیشہ پہنچانے کے لیے ہم تمام غلامان حیدر کرار علیہ السلام کو زندگی کی آخری سانس تک موقع عطا فرمائے۔ الہی آمین بحق طٰہٰ و یاسین۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اپنے بھائیوں سے سب سے گزارش کروں گا کہ مالکنی کی جو ہے تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ اس میں فارغ ہو کے تشریف لے جائیں۔ شبیر کی غلامی کی نسبت سے بیت شبیر میں مالکنی کا صدقہ بٹ رہا ہے، مالکنی کا تبرک ہے، آپ شامل ہو جائیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر عزت اور آبرو نہیں ہو سکتی۔ میں پھر ایک مرتبہ میرے مظہر میاں کے لیے، حسین میاں کو، میری بھاوج، میری بہن کو بہت بہت دعاؤں کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو شاد و آباد رکھے، تمہاری کمائیوں میں برکت دے، تمہارے خلوص میں اللہ ہمیشہ اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجالس کو قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ اس سے پہلے میں 2 منٹ اجازت دیا تو گروپ فوٹوز کے لیے سب میرے ہیں، آ جائیں۔ پہلے بزرگوں کے ساتھ ایک گروپ فوٹو ہو جائے گا۔ پہلے پیش کریں کتاب ہمارے حیدر پاشا صاحب، آپ تشریف لائیں، قریب آئیں، کلام کو بتاتے ہوئے پیش کیجیے گا، کلام کو بتاتے ہوئے پیش کیا انشاءاللہ۔ میرے بھائی ندیم رضا سرور صاحب ضرور کبھی کسی موقع پہ پڑھیں گے کلام۔ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، یہ کلام پیش کریں گے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ اب ہمارے یہاں پہ گروپ فوٹو بنانے ہیں، آ جائیے۔ حسین 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 حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، دین خدا ہے دہر میں زندہ حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، اس کائنات میں ہے ہر ایک شے حسین کی، اس کائنات میں ہے ہر ایک شے حسین کی، جو مانگنا ہے مانگ لو مولا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، آقا بلا لو مجھ کو سرے عرض کربلا، آقا بلا لو مجھ کو سرے عرض کربلا، کرتا ہے روز عرض یہ کعبہ حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، بے بالوں پر ہوں طاقت پرواز دیجئے، بے بالوں پر ہوں طاقت پرواز دیجئے، فطرس پکڑ کے جھولے کو بولا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، کیوں کر نہ ہوتا چاہے ضلالت میں گم یزید، کیوں کر نہ ہوتا چاہے ضلالت میں گم یزید، کرنے چلا تھا دین کا سودا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، سب کچھ تو چھن گیا ہے حسین غریب کا، سب کچھ تو چھن گیا ہے حسین غریب کا، چھینو نہ کے ماتم
غم و گریا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے عباس کو نہ روکتے مولا تو دیکھتا عباس کو نہ روکتے مولا تو دیکھتا لیتا ہے کون نیر کا قبضہ حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے ممکن نہیں سوال کو شبیر رد کرے ممکن نہیں سوال کو شبیر رد کرے مانگو کبھی سکینہ کا صدقہ حسین سے حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے مولا علی علی مولا علی